والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين، أو كما قال تعالى في كتابه. قابل احترام بزرگ اور دوستو، مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف صاحب، پروفیسر شعبہ عربی و ڈائریکٹر دائرۃ المعارف و خلیفہ حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ کہاں فرمایا؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ جو قرآن ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم ہی اس کون تشریف لائی؟ مولانا شاہ محمد شریف اللہ بشیر حضرت کے خلیفہ اول ہے، یہ تشریف فرما بھی ہماری گزارش پر، اور حضرت کے صاحبزادگان مولانا جناب عبدالسعد اللہ خان صاحب ہیں، اور حافظ مولانا فضل اللہ صاحب بھی حضرت کے صاحبزادے تشریف فرما ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ کہاں وعدہ کیا؟ قرآن مجید میں وعدہ کیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیا اور خاص قسم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے وہ مستقبل کو بتاتا ہے عربی قاعدے کے لحاظ سے۔ جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ متوفی کا و رافع کا، تو متوفی کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں مستقبل کے معنی میں ہے، و رافع کا، تو یہ لفظ متوفی کا سے ہمارے علماء نے استدلال کیا ہے اور احادیث سے کہ حضرت عیسیٰ پھر تشریف لائیں۔ تو یہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور اس میں فاعل میں استمرار بھی ہے، کہ ایسا نہیں کہ حفاظت ایک دور میں ہو گئی اس کے بعد ختم ہو گئی پھر کبھی ہوگی، نہیں، ہم اس قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے یہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اب حفاظت کیسے ہوگی؟ اس کے دو طریقے۔
ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو کامل کر دیا ہے، کامل و مکمل۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو کامل، اب کسی ترمیم کی اس میں ضرورت نہیں ہے، چینجز کی اس میں ضرورت نہیں ہے، امینڈمنٹ لانے کی، کوئی پارلیمنٹ بنانے کی آپ حضرات کو ضرورت ہی نہیں ہے، بنا بنایا دستور تیار ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن مجید کو سمجھنے والے، سمجھانے والے اور عملی طور پر اس کو عملی نمونہ بن کے پیش کرنے والے ہر دور میں پیدا کیے۔ ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ اس قرآن مجید کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے اور اس کا عملی نمونہ بن کے کائنات کے سامنے پیش ہونے والا، ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین اسلام کو عطا فرمایا، قرآن مجید کو عطا فرمایا، تو جس کی وجہ سے یہ دین جو ہے قیامت تک چلتا رہے۔ ابتدا سے دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کیا فرمایا انہوں نے، اور بڑا عالیشان جملہ فرمایا، انہوں نے تاریخی جملہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور فرمایا، اور وہ جو ارتداد کا فتنہ اٹھا تو وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے عزم صدیقی نے کیے، فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی اللہ کے دین میں قطر بہمت نہیں ہو سکتا۔ ایسے عزم والے حضرت عمر کہنے لگے کہ حضرت ابو بکر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اور بات ہمارے بعد میں سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ساتھ دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلفاء راشدین اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء، ائمہ، ایسی بڑی بڑی شخصیتیں اس دین کو عطا کی گئی کہ جنہوں نے حالات زمانہ کے لحاظ سے اس پر جو غبار آ گیا تھا اس کو ہٹا کے اس کو تجدید کے ساتھ زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کو پیش کیا، اور نہ صرف پیش کیا بلکہ عملی طور پر اس پر عمل کر کے ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دی، اور یہ قیامت تک ہوتے رہے گا۔ دین بانج نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ ہوتے رہے گا۔ حضرت مولانا عبدالستار خان صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاذ محترم، ہم کو شرف ہے کہ ہم کو اللہ نے ایسے استاذ دلائے، ہمارے لیے سعادت ہے، شرف ہے کہ اللہ نے ایسے استاذ ہم کو نصیب فرمائے۔ ہماری خواہش کے بغیر، ہماری چاہت کے بغیر ہم پہنچے حضرت تک، اللہ نے پہنچایا اور سعادت نصیب ہو گئی، اور جو کچھ اوقات حضرت سے ملے، جو کچھ استفادہ حضرت سے ہوا، وہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ مولانا کی شخصیت بھی ایسے ہی عبقری شخصیتوں میں سے ایک شخصیت تھی۔ مولانا نے کوئی نیا دین پیش نہیں کیا، کوئی نیا مسلک پیش نہیں کیا، کوئی نئی بات پیش نہیں کی، بلکہ اسی دین اسلام کو، اہل سنت والجماعت کے مسلک حقہ کو عملی شکل میں اس سے وابستہ ہو کے، اس پر عاشق ہو کے، اس پر وارفتہ ہو کے عملی شکل اپنے شاگردوں اور معاشروں کے سامنے پیش کی۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یہی چاہیے علماء کو۔ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ کو بولتے رہوں حضرت نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھتے آپ، اس کے بجائے اگر میں عملی شکل اپنی پیش کر دوں، خود بخود معاشرہ متاثر ہو جاتا۔ بندگی میں یہ کام کی چیزیں دیکھی، پوری زندگی الحمدللہ طالب علمی زمانے سے ہم جو وابستہ ہو گئے حضرت سے،
تو دم آخر تک حضرت سے وابستہ رہے. ہم نے کبھی خلاف شرع خلاف سنت حرکت حضرت سے نہیں دیکھی. اور ہمارے علماء نے کیا کہا ہے؟ ضرورت نہیں کرامتوں کی، ان کے کرامتیں بھی بے شمار ہیں، بے حساب کرامتیں ان کی، مگر کرامتوں کی اہمیت نہیں ہمارے پاس. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت دین پر جمے رہنا، سنتوں پہ عمل کرنا، یہی اصل کرامت ہے. ہمارے محلے میں کچھ نوجوان نکلے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بولے دیکھیے، بولے کائے کا مسلمان ہے رے تو؟ بولے تیرا کلمہ ہی جاری نہیں ہوا، ابھی دل سے کلمہ جاری ہونا تو مسلمان ہے. بولے تو کائے کا مسلمان ہے؟ گویا وہ کیا تبلیغ کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے مرشد ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے گھڑی کوئی میکانیکل کوئی مشین ہے کہ ان کے مرشد اس کو جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دل کلمہ پڑھنے لگ جاتا ہے، تب آدمی مومن ہوتا ہے. گمراہ کن باتیں. تو کوئی میکانیکل گھڑی تھوڑی ہے وہ کہ گھڑی چالو کر دیا اب تو جناب دین جاری ہو گیا، نہیں. حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی زندگی مولانا نے اس کو پی لیا. کیا تھی وہ؟ استقامت کی زندگی تھی، کوئی بڑی باتیں نہیں. نہ کبھی دن کی نماز کی گفتگو، نہ کبھی نماز کی توہین نعوذ باللہ، نہ شریعت اسلامیہ کی توہین، نہ اس کے خلاف گفتگو، نہ علماء شرع کے خلاف کبھی گفتگو. نہیں، اہل علم تھے، محدث تھے وہ وقت کے. محدث دکن ان کو علماء نے لقب دیا. تو علم کی مضبوطی انسان کو ایسا بنا دیتی ہے. تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ استقامت ہو دین پر، دین پر استقامت ہو، بزرگوں کا طریقہ رائج ہو، ذکر ہو، فکر ہو، سنتوں پر عمل ہو، اور یہی راستہ انسان کی سعادت کا، نجات کا دنیا اور آخرت میں ہے. اور باتیں کم ہو، باتیں کم ہو، باتیں زیادہ نہ ہو، بڑی بڑی کوئی گفتگو نہ ہو. وہ ایسا ہوتا ہے اور ویسا اللہ کو بتا دیتے ہیں، اللہ دکھا دیتے ہیں وہ، اور فلاں کر دیتے ہیں، ایسی کوئی گفتگو نہیں. تو یہ مولانا کا جو امتیاز تھا کہ وہ طلباء کے لیے، تو میں تو اب یہی کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، اور آج کے علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے. مولانا نے آج کے علماء کے لیے سبق چھوڑا ہے کہ باتیں مت کرو، عملی نمونہ بن کے اپنے ماتحتوں کے سامنے پیش کرو. دین کا، سنتوں کا، ذکر کا، فکر کا عملی نمونہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے